ہم نے پہلی مرتبہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، موت کے بعد اسی مٹی میں لے کر جائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالیں گے۔ حدیث مبارک سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اِنَّ حَبَشِيًّا دُفِنَ بِالْمَدِينَةِ، ایک صحابی جو حبشہ کا رہنے والا تھا، کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوا، انتقال ہوا تو قبر مدینہ میں بنی۔ سبحان اللہ۔ جب مدینہ میں دفن کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفن بالطینۃ التی خلق منہا، اس کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اسی مٹی میں اس کو دفنایا گیا ہے۔ مقام نبوت کے حوالے سے کئی ایک مضامین اور کئی ایک پہلو ہیں جن سے نبوت کے مقام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں آج کی نشست میں ان میں سے ایک پہلو پر گفتگو کروں گا۔ آج کی نشست میں ان میں سے ایک پہلو پر بات کروں گا۔ کسی بھی چیز کے مقام کو دیکھنے کے لیے، مرتبے کو دیکھنے کے لیے، ویلیو اور قیمت کو دیکھنے کے لیے جو چیزیں بنیادی ہیں ان میں ایک چیز ہے اس چیز کا مٹیریل۔ مٹیریل جتنا اچھا ہوگا چیز اتنی اعلیٰ ہوگی، مٹیریل جتنا بہترین ہوگا چیز اتنی قیمتی ہوگی۔ نبوت کا مقام کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نبوت کے مٹیریل پر غور کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موت کے بعد جس جگہ پر انسان کی قبر بنے، ولادت سے پہلے انسان کی اسی جگہ سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، اسی جگہ سے انسان کو بنایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ فلاں بندے کے خمیر میں مٹی کون سی ہے، یہ دیکھا جائے کہ موت کے بعد قبر کون سی جگہ پر ہے، جہاں سے مٹی اٹھا کر بنایا جاتا ہے، موت کے بعد اسی جگہ پر انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر جس جگہ پر ہے اسے امی عائشہ کا حجرہ اور روضہ رسول کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جس جگہ پر حضور کی قبر ہے اسی جگہ کی مٹی سے حضور کو بنایا گیا، جس جگہ پر حضور کی مبارک مدفن ہے اسی جگہ کی مٹی سے حضور کو وجود ملا۔ آئیے احادیث مبارکہ میں غور کریں، اس جگہ کی حیثیت کیا ہے، اس جگہ کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں موجود ہے، آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس حدیث مبارک کی بنیاد پہ میرا دعویٰ یہ ہے، اللہ امتی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں، اللہ وقت کے نبی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں۔ امتی بھی بشر اور انسان ہے، نبی بھی بشر اور انسان ہے، لیکن امتی بشر عام ہے، نبی بشر خاص ہے۔ امتی انسان عام ہے، نبی انسان خاص ہے۔ اس عام اور خاص کی وجہ یہ ہے، امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے یہ مٹی عام مٹی ہے، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے یہ مٹی خاص مٹی ہے۔
امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کی مٹی کہتے ہیں، پیغمبر کو جس مٹی سے وجود دیا جائے اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں۔ امتی کا وجود زمینی مٹی والا، پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا۔ دلیل بخاری کی یہی روایت، حضور فرماتے ہیں یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ اٹھائیے شرح مسلم، امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ اٹھائیے عمدۃ القاری شرح بخاری، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کی تشریح میں لکھتے ہیں، ينقل بعینہ الی الجنہ، جب قیامت کا دن ہوگا ہر آدمی قبر سے اٹھے گا تب جنت میں جائے گا۔ حضور قبر سے اٹھ کر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ پیغمبر کی قبر والی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل کر دیں گے۔ اس سے مزید زیادہ وضاحت سلطان المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات شرح مشکات میں امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والحدیث باق علی ظاہرہ، نبوت نے جو یہ فرمایا یہ جگہ جنت کا حصہ ہے یہ آج بھی اپنی حقیقت پر محمول ہے۔ وجہ یہ ہے، فرماتے والروضۃ قطعۃ من الجنہ، اس لیے کہ روضہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نقلت من الجنۃ وستعود الیہا، یہ جگہ جنت سے آئی تھی، یہ جگہ جنت ہے اور قیامت کے دن اسی کو جنت میں شامل کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی زمین کی، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی جنت کی۔ امتی کے وجود میں خواص یہ دنیا کے ہیں، پیغمبر کے وجود میں خواص یہ جنت کے ہیں۔ امتی کے وجود میں چیزیں پائی جائیں گی، جنت کی جھلک نظر نہیں آئے گی، پیغمبر کے وجود میں وہی چیز تو ہوگی لیکن جنت کی جھلک بھی ساتھ نظر آئے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، وَإِن لَّمْ تَمْنَعْ نَحْوَ الْجُوعِ لِاتصافِهَا بِصِفَةِ دَارِ الدُّنْيَا، فرماتے ہیں سوال ذہن میں آتا ہے، اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی کو بھوک کیوں لگتی ہے؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی کے وجود سے پسینہ کیوں نکلتا ہے؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی کے جسم سے لعاب کیوں نکلا؟ اگر نبی کا وجود جنت والا نبی کے جسم سے بول و براز کیوں نکلا؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر پیغمبر پہ دنیا میں نیند کیوں آئی ہے؟ اگر پیغمبر کا وجود جنت والا اللہ کے نبی نے نکاح کیوں کیے ہیں؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی پہ وفات کیوں آئی ہے؟ ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے بھی کہے اگر یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ جگہ جنت کا حصہ ہے، اس جگہ پہ تو کافر بھی جاتا ہے، اس جگہ پہ تو مشرک بھی جاتا ہے، مشرک تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر مسجد نبوی یہ جنت کا حصہ، اس میں مشرک کیوں گیا ہے؟ اگر روضہ رسول یہ جنت کا حصہ، اس پہ غیر مسلم کیوں جاتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے کہہ دے اگر یہ واقعی جنت ہے، جنت میں تو موت نہیں آتی، پیغمبر کو موت کیوں آئی ہے؟ نبی پر تو موت آئی ہے، اگر یہ واقعی جنت ہے تو موت بھی نہیں آنی چاہیے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں علم تمنا نحو الجوع، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی پر نیند بھی نہ آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کا پسینہ بھی نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا اللہ کے رسول کو نکاح کی ضرورت بھی نہ پیش آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کے جسم سے بول و براز بھی نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا پیغمبر پر موت اور وفات بھی نہ آتی، لیکن یہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول اس وقت دنیا میں تھے، دنیاوی زندگی چل رہی تھی، یہ جنت میں موت نہیں آئے گی،
جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، یہ اس وقت ہے جب قیامت کے بعد ہو اور بطور جزا کے ہو۔